بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب انیس الجلیس میں ایک بہت ہی پیارا واقعہ درج کیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو پورا سن لیں۔ خداوند تعالیٰ نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو شریعت اور کرامت کے ساتھ مخصوص کیا تھا۔ چنانچہ آپ کی کرامت ہی کی یہ بات ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ہر روز صبح کو 50 برس تک آپ سے سبق لینے اور احکام شریعت سیکھنے آئے۔ پھر جب امام صاحب کی وفات ہو گئی تو خضر علیہ السلام نے مناجات کی کہ خداوند، اگر تیرے ہاں کچھ منزلت ہے تو امام صاحب کو حکم دے کہ وہ اپنی عادت کے موافق قبر میں سے مجھ کو سبق دیں، تاکہ میں شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کامل ہو جاؤں اور طریقت و حقیقت بھی مجھ کو حاصل ہو۔ ندا ہوئی کہ جاؤ ان کی قبر سے جس قدر چاہو سیکھ لو۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام نے 25 برس اور علم حاصل کیا اور دلائل و اقاویل میں کامل ہو گئے۔ پھر خضر علیہ السلام نے دعا کی کہ خداوند، اب میں کیا کروں؟ حکم ہوا کہ اپنے مقام پر جا کر عبادت میں مشغول ہو۔ پھر جب میں حکم دوں فلاں شہر میں جا کر فلاں شخص کو طلب کرو، تب تم ایسا ہی کرنا۔ چنانچہ ایک زمانہ کے بعد شہر ماوراء النہر میں ایک نوجوان پیدا ہوئے جن کا نام ابو القاسم کشیری تھا۔ ان کی والدہ تھی جن کی خدمت میں مشغول رہتے تھے۔ ایک روز انہوں نے اپنی والدہ سے کہا کہ مجھ کو طلب علم کا شوق ہوا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جو علم کی طلب میں ہوتا ہے جنت اس کی طالب ہوتی ہے، لہٰذا آپ مجھ کو اجازت دیں کہ میں بخارا میں جا کر علم حاصل کروں۔ والدہ کو فکر ہوا کہ اگر میں اجازت نہیں دیتی تو نیک کام سے روکتی ہوں، اور اگر اجازت دیتی ہوں تو اس کی جدائی پر صبر نہیں کر سکتی۔ آخر ان کو من نہ آیا اور اجازت دے دی، اور حضرت ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ علیہ ایک اور نوجوان کے ساتھ سفر کو روانہ ہوئے۔ ان کی والدہ گھر کے دروازے میں بیٹھ کر رو رو کے دعا کرنے لگی کہ خداوند، میں نے یہ عہد کیا ہے کہ جب تک میں اپنے بیٹے کو نہ دیکھوں گی، کھانا پینا اور اس جگہ سے اٹھنا سب میرے اوپر حرام ہے۔ ماں کی ہمت کیا کام کرتی ہے کہ ابو القاسم کشیری اپنے ساتھی کے ساتھ جاتے جاتے ایک جگہ کھانا کھانے ٹھہرے، اور کشیری رحمۃ اللہ علیہ قضائے حاجت کو گئے۔ وہاں ان کا کپڑا پیشاب سے بھر گیا۔ یہ اپنے ساتھی کے پاس آئے اور کہا کہ تم جاؤ، میں تو واپس جاتا ہوں۔ ساتھی نے پوچھا کیوں؟ کیا اس سبب سے کہ یہ سفر مبارک نہیں ہے؟ پہلی ہی منزل میں میرا کپڑا ناپاک ہو گیا، مجھ کو اندیشہ ہے کہ دوسری منزل میں میرا جسم اور تیسری منزل میں میری روح ناپاک ہو جائے۔ میرا والدہ کے ساتھ پاس بیٹھے رہنا ہی سفر سے بہتر ہے۔ چنانچہ جب یہ واپس آئے تو دیکھا کہ والدہ دروازہ میں بیٹھی ہوئی ہیں جہاں سے ان کو رخصت کیا تھا۔ والدہ اپنے بیٹے سے ملی اور کہا الحمدللہ۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام کو خدا کا حکم پہنچا کہ جو کچھ تم نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھا ہے وہ سب ابو القاسم کو سکھا دو، کیونکہ انہوں نے اپنی ماں کو خوش کیا ہے۔ سحر کے وقت حضرت خضر علیہ السلام ابو القاسم کے پاس آئے اور کہا کہ تم تحصیل علم کے واسطے سفر کرنا چاہتے تھے، اور پھر تم والدہ کی خوشنودی کے واسطے واپس چلے آئے۔ اب خداوند نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ روز اسی وقت آ کر تم کو سبق دے جایا کروں۔ چنانچہ روز ابو القاسم ان سے سبق پڑھنے لگے، اور ان کو خبر نہ ہوئی کہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں، یہاں تک کہ 3 سال میں انہوں نے اس قدر علم حاصل کیا کہ جو حضرت خضر علیہ السلام نے 30 سال میں حاصل کیا تھا، اور کل حقائق و دقائق اور دلائل سے واقف اور مشہور زمانہ یکتائے روزگار ہو گئے۔ اور ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ علیہ نے ماوراء النہر میں ہی 1000 کتابیں تصنیف کی، اور صاحب کرامت بزرگ ہوئے۔ ہزاروں لاکھوں مرید شاگرد آپ کے تھے، اور ایک مرید خاص تھا جو کسی وقت آپ سے جدا نہ ہوتا تھا۔ آپ نے اپنی کل تصانیف یعنی 1000 کتابیں صندوق میں بھری، اور مرید کو حکم دیا کہ مجھ کو تو ایک ضرورت درپیش ہے، تم اس صندوق کو لے جا کر دریا جیجوں میں ڈال دو۔ مرید صندوق کو لے کر شیخ کی خدمت سے باہر آیا اور کہا کہ شیخ کی تصانیف دریا میں ڈالنے کا کیا فائدہ، ان کو تو گھر میں رکھوں اور شیخ سے جا کر کہہ دوں گا کہ ڈال آیا۔ چنانچہ جب شیخ کی خدمت میں آئے تو شیخ نے پوچھا کہ کتابیں ڈال دی؟ عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا پھر اس وقت کیا دیکھا؟ عرض کیا کچھ بھی نہیں۔ شیخ نے فرمایا جا اور کتابوں کو دریا میں ڈال کر آ۔ تو نے ان کو دریا میں نہیں ڈالا۔ مرید گیا اور چاہا کہ کتابوں کو ڈالے، مگر دل راضی نہ ہوا۔ پھر الٹا چلا آیا اور پہلی گفتگو کی۔ شیخ نے فرمایا کہ جا اور ان کو ڈال کر آ، میرا اس میں خدا کے ساتھ ایک راز ہے،
اور میرے حکم کو تو رد نہ کر۔ تب مریض صندوق لے کر دریا پر پہنچے اور پانی میں صندوق ڈال دیا۔ پانی میں سے ایک ہاتھ نکلا اور صندوق کو اس نے لے لیا۔ مریض نے پوچھا تم کون ہو؟ آواز آئی کہ میں شیخ کی امانت کی حفاظت پر موکل ہوں۔ پھر مریض شیخ کی خدمت میں واپس آئے۔ شیخ نے پوچھا کہ کیا دیکھا؟ عرض کیا کہ پانی شک ہو کر اس میں سے ایک ہاتھ نکلا اور صندوق کو اس نے لے لیا۔ میں حیران ہوں کہ اس میں کیا بھید ہے۔ جب قیامت قریب ہوگی اور دجال خروج کرے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں نازل ہوں گے اور بیت المقدس کے ایک نیک بخت تمام ہوں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیں گے اور کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا مقابلہ کریں گے، چنانچہ دجال بھاگے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب کر کے اس کو قتل کر دیں گے اور اس کا تمام لشکر بھی مسلمانوں کے ہاتھوں سے قتل و غارت ہوگا۔ پھر اس مارکے سے فارغ ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل اپنے پاس رکھ کر پوچھیں گے کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابیں کہاں ہیں، کیونکہ خدا نے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے نبی کی شریعت کے موافق فیصلہ کروں اور انجیل کے موافق نہ کروں۔ لوگ تمام دنیا میں تلاش کریں گے مگر ایک بھی کتاب نہ ملے گی، نہ قرآن شریف کا کوئی ورق دستیاب ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیران ہو کر عرض کریں گے کہ الہی اب میں تیرے بندوں کو کس چیز کے ساتھ فیصلہ کروں؟ انجیل کے سوا کوئی کتاب موجود نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوں گے اور کہیں گے حکم الہی یہ ہے کہ آپ نہر ججوں پر 2 رکعت نماز پڑھیں اور آواز دیں کہ امین کتب شیخ ابوالقاسم کشیری مجھ کو ان کی کتابوں کا صندوق سپرد کر دے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام بن مریم ہوں اور دجال کو میں نے قتل کر دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہر ججوں پر جا کر اس طرح عمل کر کے وہ صندوق حاصل کریں گے، پانی شک ہو کر قدرت الہی سے صندوق لیے ہوئے برآمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب کتابیں جو 1000 ہیں نکال لیں گے اور قوانین شریعت جاری کریں گے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام سے کہیں گے کہ ابوالقاسم کو یہ بزرگی کس سبب سے نصیب ہوئی؟ جبرائیل علیہ السلام جواب دیں گے کہ والدہ کی رضامندی سے۔